الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم بزرگ اور دوستو، حضرات علماء کرام، میں بذات خود کوئی مقرر بھی نہیں ہوں، لیکن چونکہ میں آپ حضرات کے روبرو ہو گیا ہوں، جو کام کیرانے میں ہو رہا ہے اس کے متعلق آپ حضرات کو موٹی موٹی سی کچھ باتیں بتا دوں گا۔ الحمدللہ جب آپ حضرات کے یہاں یہ تنظیم شروع ہوئی، اس کے کچھ ہی دن کے بعد حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم، مفتی صابر صاحب کیرانے میں تشریف لے گئے ریتا والی مسجد میں۔ حضرت نے وہاں اس تحریک کے تحت پروگرام کیا، ہم بھی ویسے ہی تشریف لے گئے، اس میں شرکت کی، جیسے ایک پروگرام ہوتا ہے چلو ہم بھی چلے جائیں، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ ذمہ داری حضرت مولانا طاہر صاحب دامت برکاتہم جو جامع مسجد کے امام ہیں ہمارے، ان کو ذمہ دار بنا دیا کہ حالانکہ وہ موجود بھی نہیں تھے اس مجلس میں، لیکن حضرت صدر محترم نے جب درخواست رکھی تو انہوں نے قبول فرما لیا، اور میں بھی الحمدللہ اس میں تحریک کے اندر باقاعدہ ایک ممبر کی حیثیت سے میں بھی کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ تو دوستو اور بزرگوں، اصل چیز کیا ہے؟ اصل ہے کہ ہم دلوں پر لیں اس کام کو۔ جب تک ہم اس کو سرسری سمجھتے رہیں گے اور ایک پروگرام سا ویسے ہی بنا کر آئے اور تقریر سنی اور چلے گئے، اس سے کام ہونے والا نہیں ہے۔ کام جب ہوگا جب کہ ہم سب ایک دل بنا لیں اور ہم سب تیار ہو جائیں کہ ہمیں کام کرنا ہے۔ ہمارے کیرانے میں ائمہ حضرات الحمدللہ تقریباً سبھی ائمہ حضرات جڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان ائمہ میں سے تقریباً 125 ائمہ حضرات ہیں کیرانے میں، تو ان میں سے ایک عاملہ بنائی ہے۔ عاملہ میں تقریباً 19 یا 18 افراد رہتے ہیں، کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ حضرات ہر مہینے باقاعدہ ایک دن طے ہے، پیر کا دن، اس میں عشاء کی نماز کے بعد ہم سب جامع مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور میٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے، اور اس میں ہم پورا خاکہ اپنا پیش کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی پروگرام کرنا ہے تو اس میٹنگ میں وہ بھی طے ہوتا ہے، سیمائی پروگرام کرنا ہے تو وہ بھی طے ہوتا ہے، ماہی پروگرام کرنا ہے تو وہ بھی طے ہوتا ہے، اور اسی میں یہ بھی طے ہوتا ہے کہ کن علماء کو اس میں بلانا ہے۔ اگر سیمائی پروگرام کرنا ہے اس کے لیے کس کا انتخاب ہے، باقاعدہ مشورے میں طے ہوتا ہے، رجسٹر ہے باقاعدہ، اس میں چند علماء کے نام آ جاتے ہیں، ان میں سے جس کا بھی نمبر آتا ہے، جن کی بھی تاریخ مل جاتی ہے، ان کو بلاتے ہیں۔ سب سے بڑا کام الحمدللہ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ مہینے میں ایک پروگرام عوام میں ہوتا ہے۔ ہم جو بات نہیں کہہ سکتے، ائمہ حضرات ہر ائمہ ساری بات نہیں کہہ سکتے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں حکمت عملی کے طور پر ہم بذات خود نہیں کہہ سکتے، لیکن جو علماء آتے ہیں، حضرت بھی الحمدللہ کئی مرتبہ تشریف لے گئے، تو وہ باقاعدہ پوری تفصیل کے ساتھ اصلاحی معاشرے پر تقریر ہوتی ہے، اور اس میں ہم جس مسجد میں پروگرام رکھتے ہیں، ایک اس میں بات یہ بھی ہے، جس مسجد میں اصلاحی معاشرے کے اوپر پروگرام ہوتا ہے، باقاعدہ ہماری اراکین کی جو ٹیم ہے، 18-19 افراد پر جو مشتمل ٹیم ہے، ان میں سے اکثر حضرات اراکین میں باقاعدہ اراکین کا ایک گروپ بھی ہے، اس گروپ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ بھائی آج اس مسجد کا پروگرام ہے، عصر کی نماز میں سب حضرات وہاں پہنچیں، اور محلے میں گشت ہوگا۔ باقاعدہ ہم دکانوں پر اور چوراہوں پر لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج یہاں اصلاحی معاشرے کے اوپر ایک پروگرام ہو رہا ہے، اس میں فلاں عالم آ رہے ہیں اور وہ تقریر کریں گے، انشاءاللہ آپ کا 1 گھنٹہ چاہیے۔ الحمدللہ ایک ٹیم علماء کی بڑے بڑے، جب جامع مسجد کا امام نکلے گا اور کیرانے کی بڑی اہم جو مقتدر شخصیات ہیں وہ نکلیں گی اور عوام سے ملاقات کریں گی، تو مسجد میں نہیں آئیں گے لوگ؟ الحمدللہ یہ ان پروگراموں میں مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے میں حضرت مفتی صاحب کا پروگرام تھا آریہ پوری میں، الحمدللہ عوام بہت اچھی خاصی تعداد میں پہنچی،
تو جب محنت ہوتی ہے تو لوگ آتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے حجروں سے نکلیں۔ ہم تو اپنے حجروں سے نکلنا ہی پسند نہیں کرتے، اصل چیز تو یہ ہے۔ تو ہم اپنے حجروں سے نکلیں گے، عوام میں جائیں گے اور ملاقاتیں کریں گے تو عوام مسجدوں میں آئے گی، اور بعد جو ہمارے علماء ہمارے بڑے آ کر کہیں گے انشاءاللہ اس پر عمل بھی ہوگا۔ پھر ایک سہمائی پروگرام ہوتا ہے، وہ سہمائی جو پروگرام ہوتا ہے وہ ائمہ کا ہوتا ہے، اس میں عوام کو نہیں بلاتے بالکل بھی، بس ائمہ حضرات یا مدرسین کوئی آنا چاہے، بڑے عالم آتے ہیں ان کی تقریر سننے کے لیے، تو اس میں اصلاحی باتیں ہوتی ہیں۔ جو بھی عالم آئیں گے وہ ائمہ میں، جیسے ابھی ہمارے مولانا الطاف صاحب بیان فرما رہے تھے ائمہ حضرات کی ذمہ داریوں کے اوپر، تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس میں کہ ہمیں اپنی امامت کے دوران کیا کیا کام کرنے ہیں۔ آیا ہم صرف مسجدوں میں بیٹھے رہیں؟ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے جب وہ ریتا والے میں مسجد میں پروگرام کیا تھا، اس مسجد میں سب سے پہلے اتنا اچھا بیان حضرت مفتی صاحب نے کیا، ماشاءاللہ ائمہ حضرات کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور بتایا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور یہی جو مولانا الطاف صاحب اکثر باتیں جو بتا رہے تھے، اس سے ملتی جلتی باتیں کہ اگر ہم اپنی مساجد میں اپنے بچوں سے کام کرا دیں، صفائی کرا دیں، تو ہمارا کیا بگڑ جاتا ہے؟ ہم کبھی کبھی اذان کا وقت ہو اذان پڑھ دیں، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے مقتدی نے آ کر کہا یہ پنکھا نہیں کھلا، یہ بند پڑا ہوا ہے، تو ہم اپنی امامت کا یا اپنے عالم ہونے کا ان کو دکھاتے ہیں اور اکڑ کر آتے ہیں۔ اخلاقاً اگر ہم اس کو کھول دیں، اخلاق کے طور پر اگر ہم اس کو کھول دیں، یا اس طرح کے کام مسجد میں جھاڑو لگنی ہے، صفائی ہونی ہے، اگر ہم بچوں سے کرا دیں، ویسے بھی تو مسجد ہے، وہ مسجد کا حصہ ہے، اگر ہم بذات خود بھی لگا لیں تو کیا حرج ہو جاتا ہے؟ الحمدللہ ائمہ حضرات اس طرح کے ہیں جو مسجدوں میں صفائی للہیت کے لیے کر لیتے ہیں، تو ہم بھی اگر مسجد میں صفائی کر لیں، اور کوئی مسجد کی ضرورت ہے اسے پورا کر لیں، یا کسی کو بچوں کو کہہ کر یا کسی مقتدی کو کہہ کر صفائی کرا لیں، تو اس میں ہمارا حرج بھی کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں پر ہم آئیں، ہم مسجدوں میں مقتدیوں سے رابطہ بڑھائیں۔ یہ جو بے رابطہ ہمارا مزاج چل رہا نا، بس جن سے ہمارے تعلقات ہیں اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم یوں چاہیں کہ ہم، ویسے بھی تو ہمارا ایک حق بنتا ہے کہ معاشرے میں جو خرابیاں ہیں یہ صرف ممبر سے دور ہونے والی نہیں ہیں۔ میرا اپنا تجربہ ہے کہ ممبر سے جو معاشرے میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں یہ صرف ممبر سے جانے والی، ہماری تقاریر سے دور ہونے والی نہیں ہے۔ ہم ان سے ملاقات کریں گے، تنہائیوں میں بیٹھ کر ان سے گفتگو کریں گے، ان کو نفع نقصان سمجھائیں گے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نہ معلوم سود جیسی بیماریوں میں لگا ہوا ہے، اگر ہم ان کو تنہائیوں میں لے کر بیٹھیں اور ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈالیں تو خدا کی قسم امید ہے خدا کی ذات سے کہ وہ لوگ رک جائیں گے، اور رکے ہوئے ایسے لوگ بہت ہیں کہ آپ لوگ اور ائمہ حضرات نے کوششیں کی تو الحمدللہ وہ اپنے اس برے عمل سے باز آ گئے۔ آج وہ شرابوں سے بچے ہوئے ہیں، جوا سٹوں سے بچے ہوئے ہیں اور اعمال سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن شرط ہے کہ ہم نکلیں، لوگ بلائیں، کبھی کبھی تنہائی میں بلائیں اور ان سے بات کریں۔ تو اس میں جو ائمہ حضرات کی سہمائی پروگرام ہوتا ہے، الحمدللہ برابر پروگرام ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، یہ پروگرام برابر ہو رہے ہیں۔ جب سے تنظیم بنی، مستقل ماہی پروگرام بھی اور سہمائی پروگرام بھی۔ جو سہمائی پروگرام ہوتا ہے اس میں باقاعدہ کھانے کا نظم بھی ہوتا ہے۔ اب آپ حضرات کہیں گے اجی 100-150 لوگ آ جائیں گے، ان کا ایک آدمی نظم کیسا کرے گا؟ اس کے لیے بہت اچھی اچھی شکلیں ہیں۔ گاؤں میں مثال کے طور پر یہاں بڑی مزرے میں پروگرام ہوا ہے، ایک ذمہ دار ایک مسجد کے آدمی اگر کرنا چاہیں، ہمارے پاس مقتدی حضرات بہت قیمتی سرمایہ ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ ہیں، آپ ہمارے سے مراد آپ حضرات ہیں، کبھی سوچا کہ میں اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں، ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ہم اشارہ کریں 100 آدمی 500 لوگوں کا کھانا تیار کرا دے گا۔
لیکن ہم اپنی زبان نہیں کھولتے. ہم سوچتے ہیں جی بس بھلائی کر لے گا، بھلا کر، اس سے فائدہ، اصل چیز یہ کہ یوں کہتے ہیں اس سے فائدہ بھی کیا ہے. اس سے فائدہ بتاؤں، اس سے فائدہ ائمہ کا ہمارے یہاں تو یہ ہوا، سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ ہماری تنخواہیں جس کی 6,000 7,000 یا 8,000 یا 5,000 تنخواہیں تھی، ان کو جمود تھا بالکل. بس 7 سال 10 سال پہلے بھی جس کی 5,000 تنخواہ تھی وہ آج بھی اتنی تھی. تو الحمدللہ ہماری تنظیم نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ہم نے پورے کیرانے میں 4 جگہ پروگرام کیے. 2 حلقوں کو ملا کر 6 حلقے ہیں کہ کہیں جہاں بڑا حلقہ تھا وہاں اس حلقے میں ایک پروگرام کر لیا، اور اگر چھوٹے حلقے ہیں تو ان کو 2 کو ملا کر اکٹھا پروگرام کر لیا. تو ان پروگراموں میں ہم نے کیا کیا، ایک ترتیب یہ بنائی کہ ہم نے ائمہ کو کہا کہ آپ حضرات اپنے متولی کو بھی ساتھ لے کر آئیں. متولی بھی ساتھ آئے اور امام بھی ساتھ آئے. الحمدللہ جس حلقے میں پروگرام ہوا وہیں متولیان نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی انشاءاللہ آئندہ مہینے سے ہم تنخواہ بڑھائیں گے، 500 روپے بڑھائیں گے، 1000 روپے بڑھائیں گے. الحمدللہ 70% ائمہ حضرات کی تنخواہیں بڑھ گئی، اور اب یہ ہو رہا ہے کہ ہر سال تقریباً تنخواہ بڑھ رہی ہیں. تو جب ہم یہ حرکتیں کریں گے اور کھڑے ہوں گے اور ذمہ داری لیں گے اور اپنے علماء کو بلائیں گے، تنخواہ کی بات آپ اور میں تو نہیں کہہ سکتے اپنے متولی سے کہ جی ہماری تنخواہیں بڑھائیں، ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن ہمارا بڑا، مثال کے طور پر حضرت ہیں یا ہمارے علاقے کے حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم ہیں، حضرت آئے مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے، ہم نے پروگرام میں حضرت کے سامنے پوری نوعیت رکھی. حضرت نے مقتدیوں کے بھی حقوق سمجھائے، مقتدیوں کو بتایا اور ائمہ کو بھی بتایا، پوری ترتیب سمجھائی. ایسا اثر ہوا الحمدللہ. اسی مجلس میں لوگوں نے کھڑے ہو کر ذمہ داروں نے ارادے اور وعدے کیے کہ انشاءاللہ ہم اپنی ائمہ حضرات کی اور مؤذنین کی تنخواہیں بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور بڑھی. تو سب سے پہلا کام ہمارے یہاں یہ ہوا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا ایک ائمہ کا بھی گروپ ہے باقاعدہ، ائمہ حضرات کا، پورے کیرانے کے جو ائمہ ہیں ان کا ایک گروپ ہے. اگر ہمیں کوئی بات ڈالنی ہے تو اس گروپ میں وہ ڈال دیتے ہیں، سب کے پاس پہنچ جاتی ہے. تو ہم بھی تھوڑا ہمت اور حوصلہ کریں. دوسری بات یہ کہ اگر جیسے مولانا الطاف صاحب بتا رہے تھے کسی امام کے ہٹانے کی بات آتی ہے، اکثر ائمہ حضرات کو جو ہٹایا جاتا ہے کسی ایک کی ناک کی وجہ سے ہٹایا جاتا ہے. اس کی اپنی انانیت جو ہوتی ہے، اس کی انانیت کی وجہ سے اسے ہٹایا جاتا ہے. تو الحمدللہ گروپ میں فوراً ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے 4-5 بڑے بڑے حضرات، حضرت مولانا طاہر صاحب اور قربی، 2-4 ائمہ جڑے اور اسی مسجد میں پہنچ گئے، جا کر امام کو بھی بٹھایا اور اس محلے کے مقتدیوں کو، اسے ذمہ داروں کو بلا 2-3 کو، اور بلا کر اگر تھوڑی بہت ہے تو ان کی آپس میں صفائی کرا دی جاتی ہے. الحمدللہ بہت لوگ ان سے تیار ہو جاتے ہیں. اگر یہ ہم اس چیز پر نہ آئے تو ایک آدمی کام کر رہا، مثال کے طور پر مسجد میں بہت اچھا نظم چل رہا ہے، وہاں مکتب بھی چل رہا ہے، وہاں امام بھی بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، تقریر بھی اچھی کرتا ہے، اس کا اثر و رسوخ بھی اچھا ہے، لیکن کسی ایک سے اس کی بات بگڑ گئی اور وہ سالہ ہا سال کی محنت منٹوں میں خراب ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے تنظیم کو مضبوط بنا لیا اور اپنے اراکین میں طے کر لیے اور وہ حضرات وہاں پہنچ جائیں اور وہ ذمہ داروں سے جا کر بات کریں تو الحمدللہ یہ چیزیں عمل میں آئی. ہمارے کیرانے میں الحمدللہ 100% اس پر عمل ہو رہا ہے. لوگ جڑے ہوئے ہیں، ائمہ حضرات فوراً ڈالتے ہیں جی ہمارے ساتھ فلا حلقے میں آج ہی ہو گئے امام کے ساتھ میں، فوراً چلے جاتے ہیں. الحمدللہ مقتدی کو بلاتے ہیں، امام کو بلاتے ہیں، دونوں کی سنی، معاملہ صاف، اور امام الحمدللہ نماز پڑھا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جب ہم دلوں پر لیں گے. سب سے پہلے تو ہم اپنی ایک ائمہ کی میں اراکین ایک طے کریں، اس میں پوری جماعت میں سے کم 18-20 افراد لیں، اور ان میں سے ایک صدر بنا رکھا ہوگا. میرے خیال سے سبھی بنے ہوئے ہیں، لیکن کام کرنے کی ضرورت ہے.
हम खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह काम होगा। अच्छा, उस एक तरतीब ये है कि जी प्रोग्राम जो होते हैं, प्रोग्राम कैसे हों, अखराजात उनके कैसे हों, एक इमाम तो कर नहीं सकता। हमारे यहाँ अगर इस्लाही प्रोग्राम होता है तो जिस मस्जिद में प्रोग्राम तय होता है, हमारे जिम्मेदार उस मस्जिद में जाते हैं अराकीन के, और इमाम से मिलते हैं जाकर। आप बताइए माइक का खर्च आप उठा लेंगे कि जी, या वो नाम कहेंगे कि नहीं जी हम नहीं उठा सकते, या फिर दूसरी बात उनसे पूछेंगे जो आने वाले मेहमान हैं उनका खाने का नज़म कर लेंगे आप कि जी। तो अगर वो तैयार हो जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो फिर दूसरी बात, इस बात से एक और बात याद आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पूरे कैराने में अइम्मा हजरात ने 100 रुपया मिंबर, आप जो कहेंगे इमाम दिया करे, इमाम को तो हदिया दिया जाता है, इमाम देगा जी, लोग इतनी तनख्वाहें होती हैं इनकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 50-40 हज़ार रुपये तंजीम के पास अक्सर रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसका क्या फायदा है, इमाम सब एक बराबर तो होते नहीं, बाद इमाम कमज़ोर होता है, 5-7 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह होती है, और अचानक बच्चा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, अब अगर 5-7 दिन उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ गया, 15-20 हज़ार रुपये आराम से दिए जाएंगे वहाँ। अब बताइए 5,000 का मुलाजिम वो 20,000 रुपये कहाँ से देगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम ये काम कर रही कैराने की कि इमामों में बाकायदा अइम्मा गुरु में ये बात बोल रखी है, और ये तय किया जाता है कि जी किसी इमाम को कोई परेशानी हो, बीवी का हो परेशान, खुदा न खास्ता, बच्चे की बीमारी का हो, कोई भी घर की परेशानी हो, या किसी के मकान का ही हो, इतना गरीब है वो कि उसके मकान का नहीं मसला बन पा रहा, तो बाकायदा उसको बुलाया जाता है और बुलाकर उससे मालूम कर लिया जाता है। यह उसी हलके के मिसाल के जो अराकीन बने हुए हैं, अराकीन एहसानी के वैसे ही इंतखाब कर लिया। अराकीन का जो इंतखाब है वो इंतखाब पूरे शहर के चारों तरफ से जो बड़े बड़े उलमा हैं, जो जिम्मेदार हैं, इमाम हजरात और काम करने वाले लोग हैं मुतहर्रिक, उन लोगों को ले रखा है। तो अगर ये ज़रूरत पेश आती है तो उसकी तस्दीक के लिए उन लोगों को कहा जाता है कि आप हजरात तस्दीक करें इसकी। तो अगर वाक़ईतन वो ज़रूरतमंद है तो इमाम की मदद की जाती है, इससे 10,000 5,000 जितनी भी ज़रूरत उसे पड़ती है बाकायदा। और एक ख़ास बात इसमें ये होती है कि अइम्मा गुरु में उसका नाम नहीं डाला जाएगा कि जी उसको शर्मिंदा किया जाए, बस अराकीन को मालूम होगा, चूँकि अराकीन के सामने तो मशवरा होना है। ये जो 15-20 लोग हैं इनके सामने मशवरा होगा, बस इनको तो मालूम होगा, वैसे पूरे शहर में किसी को मालूम नहीं होगा उनके अलावा। और इस खबर को दूसरे गुरु में भी नहीं डाल सकते बाकायदा। तो ये बहुत अच्छी तरतीब है कि हमारी जमात में कुछ कमज़ोर लोग हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, तो इस फंड से वो ज़रूरत भी पूरी की जाती है। अच्छा, उसमें एक तरतीब है, हम कहें जी हम कहाँ से देंगे, अगर आपका इंतज़ाम है आप दे दीजिए, नहीं तो हर इमाम से 5 7 10 लोग जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी जुड़ा हुआ हूँ और 3 4 लोग मैंने अपनी तरफ से भी दे रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे लेकर 4 अफराद के पैसे हर महीने जमा किए जाते हैं। तो 400 300 200 रुपये कितनी बड़ी बात है। अगर हम किसी को भी तैयार कर लें, भाई ये तंजीम है इस तरह काम कर रही है, आप 100 रुपये के मिंबर बन जाएं, कौन इनकार करेगा बताइए? इमाम से कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन उस आपके 100-200 रुपये से एक बड़ी रकम जमा हो जाएगी, उस रकम से ये कितना बड़ा फ़ायदा होगा। उसी से अगर प्रोग्राम में कोई ज़रूरत पड़ती है वो भी पूरी कर ली जाती है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, ये सारी चीज़ें हैं, जब हम खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। बस बाकी तो मुफ्ती साहब बताएंगे, मुझसे तो बोलना भी नहीं आता, मोटी मोटी सी बातें बता दिया आप हजरात को। तो इंशाअल्लाह जब आप हजरात दिल पर लेंगे और तैयारी करेंगे और आमिला तय करें कि महीने का एक दिन हम तय करेंगे, उस महीने में हम ज़रूर अपने वक्त को आगे पीछे करके बैठें वहाँ और वहाँ अपनी राय रखें। अक्सरियत की जो राय होती है उस पर अमल हो जाता है। अल्लाह ताला मुझे भी आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।